السلام علیکم ناظرین، سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان بڑھتی ہوئی رقابتوں کے بعد ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ اوپیک جو کہ تیل پیدا کرنے والی سب سے بڑی تنظیم سمجھی جاتی ہے، اچانک یو اے ای نے اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ جب وہاں موجود ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے اس علیحدگی سے پہلے کیا سعودی عرب کی قیادت سے کوئی بات کی تھی، تو وہاں موجود حکومتی نمائندے نے کہا کہ ہماری اس حوالے سے کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر آپ تھوڑا سا فلیش بیک میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے سعودی عرب اور یہ رفٹ اس وقت اپنے عروج کو پہنچی جب بکلا کی ایک بندرگاہ کے اوپر سعودی عرب نے حملہ کر کے وہاں ایک شپ کو تباہ کر دیا اور کہا کہ یہ شپ یو اے ای کی جانب سے یمن کے باغیوں کے لیے اسلحہ سپلائی کر رہا تھا، اور ساتھ ہی سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ سعودی عرب کی سیکیورٹی ایک سرخ لکیر ہے، جو بھی اسے کراس کرے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یمن کی عبوری حکومت کے سربراہ نے کھلے عام واضح طور پہ یو اے ای کو باغی گروپوں کا حمایتی قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں یو اے ای سے اپنی فوجیں ودرا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی عرب نے بھی اس مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا کہ یو اے ای کو اپنی فوجیں واپس بلا لینی چاہیے۔ شروع میں تو یو اے ای نے اس الزام کی تردید کی، مگر بعد میں اپنی اسپیشل فورسز کو وہاں سے ودرا کر لیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سوڈان میں دیکھیں تو وہاں بھی ان دونوں ملکوں کی پراکسیز آپ کو نظر آئیں گی، جہاں یہ اپنے اپنے حمایتی گروپوں کی مدد کرتے رہے۔ اسی دوران سعودی عرب میں ہونے والی جی سی سی سربراہی کانفرنس میں جہاں مختلف ممالک کے سربراہان مملکت شرکت کر رہے ہیں، وہاں یو اے ای نے اپنا وزیر خارجہ بھیجا ہے، اور آج ہی کے روز انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اوپیک جو 1960 میں بنی تھی اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں مزید گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے اس کے دوست ممالک کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، اور فروری میں ہونے والی جنگ کے بعد تو یہ حالات مزید پیچیدہ ہوتے گئے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ جب ایران نے مختلف گلف کنٹریز کے اوپر حملے کیے تو اس میں سب سے زیادہ تقریباً 2200 کے قریب حملے صرف یو اے ای پہ کیے گئے، اور یو اے ای اس بات سے خوش نہیں تھا۔ یو اے ای نے اس کا برملا اظہار کیا کہ گلف کنٹریز کی جانب سے ایران کے خلاف کوئی مؤثر حکمت عملی اور اس کو جواب نہ دینا بدترین بحران ہے۔ اور پھر یہی نہیں، جب پاکستان نے ایک ثالث کی حیثیت سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کروانے کی کوشش کی تو یو اے ای اس حوالے سے بھی خوش نہیں تھا۔ تو یو اے ای نے پاکستان کو اپنے 3.5 ارب ڈالر واپس کرنے کا کہا۔ پاکستان نے وہ ڈالر جو ریزروز میں پڑے ہوئے تھے واپس یو اے ای کو کیے، اور سعودی عرب نے وہ ڈالرز پاکستان کو مہیا کیے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایک قبائلی سوچ ہے ان دونوں ممالک کے اندر، یہ جہاں ان دونوں ممالک کی عوام کو متاثر کر رہی ہے، وہیں ان دونوں ممالک کے ساتھ وابستہ بے شمار ملکوں کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔